نماز قضا ہو رہی ہے ہماری، یا پھر جس طریقے سے سلام کرنا ہے، لوگوں کا ادب کرنا ہے، اس میں ہمارے اندر کمی آنے لگتی ہے۔ تو اس کا خاص خیال رکھیں کہ ہر جس یہاں سے جائیں تو نماز کے آپ پابند رہیں گے، رہیں گے انشاءاللہ، وعدہ کریں اس کا کہ نماز کے پابند رہیں گے قرآن کی تلاوت یہاں پر بھی کریں گے۔ دیکھیے دنیا میں ہم سے بڑا مالدار، ہم سے بڑا امیر اور ہم سے زیادہ بہتر شخص کوئی نہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیجیے کہ دنیا کے جتنے لوگ اٹھتے ہیں صبح ان کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے، کسی کوئی مزدور ہے تو اس کے ہاتھ میں باوڑا ہوتا ہے، یا کوئی اور جس کاموں میں مشغول ہے اس کے ہاتھ میں اس کے کام کے اوزار ہوگی، یا پھر اس کے دل میں وہی فکر ہوگی کہ مجھے اپنے کام کے لیے نکلنا ہے۔ لیکن آپ کو خوش نصیب ہے کہ جب صبح اٹھتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ اللہ کا کلام ہوتا ہے، اتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے اس معاملے میں۔ تو یہ خوبی ہمیں گھر پر بھی برقرار رکھنا ہے۔ مختصر سا واقعہ بتا کے بات ختم کروں گا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ بڑا معروف اور مشہور ہے۔ اللہ نے پورے عالم میں آپ سے کام لیا۔ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ کی جو والدہ تھی وہ بھی بڑی غریب تھی، دوسروں کے گھر جا کر کام کر کے اپنے گھر کو چلاتی تھی، اپنا پیٹ بھرنا، اپنے بچے کا پیٹ بھرنا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میرا بچہ جو ہے گلی میں محلے کے لڑکوں کے ساتھ پڑھنے لگا ہے، رہنے لگا ہے، تو فکر ہوئی کہ میرا بیٹا بگڑ نہ جائے، جیسے ہم سب کے ماں باپ کو ہوتی ہے۔ آپ کو مدرسے کو بھیجایا، فکر ہوگی کہ میرا بچہ کہیں بگڑ نہ جائے، ہاں میرا بچہ میری تعلیم حاصل کرے۔ ویسے ان کی ماں کو بھی فکر ہوئی، پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے، مشورہ کیا، لوگوں نے مشورہ دیا کہ میرے قریب میں ایک مدرسہ ہے، وہاں جو حضرت ہیں بڑے پولیو والے ہیں، وہاں جو بچہ جاتا ہے وہ بچے کرتا ہے، آپ مدرسے میں اس کو داخل کر دیجیے۔ ان کا بڑی اچھی بات ہے، لے کے گئی اور ان سے بات کی کہ میں اپنے اس بیٹے کو لے کر آئی ہوں، آپ یہ جو بیٹا ہے یہ یتیم ہے، اس کے اب ابا زندہ نہیں ہے، حیات نہیں ہے، لیکن اس کے مرحوم والد کی خواہش تھی کہ جو میرا یہ بیٹا ہی ہے نائب رسول بنے، عالم دین بنے، میں اس لیے آپ کی خدمت میں نہیں چاہیے، میری بھی خواہش ہے اور میں آپ کے حوالے کر رہی ہوں، آپ کو اس کو عالم دین بنانا ہے۔ ان کا بہت اچھی بات ہے گئی۔ پھر جاتے جاتے ایک اور ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا کہ ایک اور میری آپ سے درخواست ہے کہ بچہ پہلی مرتبہ گھر سے نکلا ہے، یا آپ سے چھٹی مانگے گا، اس کو چھٹی مت دیجیے، یا آپ سے چھٹی مانگے گا لیکن آپ اس کو چھٹی مت دیجیے گا۔ یہ کہہ کر جا رہی ہیں، استاد نے وعدہ کیا کہ ہاں بہن آپ جیسا کہتی ہیں ایسا ہی ہوگا، میں کو چھٹی نہیں دوں گا۔ بچہ رہنے لگا، کچھ دن گزرے، اب روزانہ جب ایک عرصہ گزر گیا، کچھ مہینے گزر گئے، تو عصر کے بعد آپ کا بھی کھیلنے کا وقت ہوتا ہوگا، ایک وقت ایسا ہوتا ہوگا کہ کسی کے والد ملنے آتے ہوں گے، پیسے دے کر کچھ دے کر اس طریقے سے آتے ہوں گے، تو ایسے دوسرے بچوں کے والد آتے تھے، ملتے تھے، کوئی پیسہ دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے، اور چلے جاتے تھے۔ یہ کھڑے ہو کر دیکھتا رہتا تھا اور اس کے دل میں خیال آتا تھا کہ یار میرے والد نہیں ہیں، اور یہ گھنٹوں تکیہ پر سر رکھ کے اپنی ماں کو یاد کرتے ہوتے ہیں۔ یا استاد تو یہ سمجھتے ہوں گے کہ مجھے اپنی ماں کی یاد نہیں آتی، اور گھنٹوں روتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ دوسروں کے تو باپ ہیں، باپ کی ملاقات کر جاتے ہیں، میں تو باپ ہی نہیں، گھنٹوں روتے تھے۔ پھر ایک دن ہمت کر کے استاد کے پاس پہنچ گئے کہ حضرت مجھے چھٹی چاہیے، اپنی ماں سے ملاقات کر کے آتے ہیں۔ استاد کو وہ بات یاد آ گئی کہ اس کی ماں سے وعدہ کیا تھا، اگر چھٹی دے دی اس کی ماں سے کیا وہ وعدہ کرنے کا۔ اللہ نے ذہن میں ایک بات ڈال دی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ سبق یاد کر کے لاؤ، تمہیں چھٹی مل جائے گی۔ سبق اتنا زیادہ دے دیا تھا، استاد سمجھتے تھے کہ یاد نہیں کر پائے گا، اور دے دیا۔ یہ خوشی خوشی اپنے کمرے میں چلے گئے، ریت پہ کتاب رکھی، جب کھول کر دیکھا تو سبق اتنا تھا جو یاد نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ننھے منھے معصوم ہاتھوں سے انہوں نے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ، استاد نے بھی یہ سکھایا ہے کہ آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ماں نے بھی یہ سکھایا آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اے سورہ رحمان کے نازل کرنے والے اور سورج کے نکالنے والے، آپ مجھے یہ یاد کرا دیجیے، اور اس کامل یقین کے ساتھ دعا مانگی کہ اللہ میری دعا قبول کر دی ہوگی، اور اس کے بعد یاد کرنے بیٹھ گئے، اللہ نے سبق یاد کر دیا۔ پہنچ گئے، حضرت میرا سبق سن لیجیے، وہ کہا ہاں سناؤ۔ ان کو یہ تھا کہ نہیں یاد ہوگا، لیکن تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہے یہ بات کہ کہیں بھی نہ وہ اٹکے نہ بولے
استاد نے مجبوری میں کہا کہ جاؤ تمہیں چھٹی دے رہے ہیں، تو جا رہے ہیں بڑے جیسے بھی آپ لوگ اپنے گھر جاؤ گے یہاں سے کہ خیال ہوگا، ذہن میں کھاتا ہوگا کہ میں ماں کے پاس جاؤں گا، ماں مجھ سے ملاقات کرے گی اور ماں مجھے ڈھونڈے گی، میں یہاں چھپ جاؤں گا اور ماں اس طریقے سے مجھ سے محبت کرے گی۔ یہ سارا خاکہ ان کے بھی ذہن میں تھا کہ اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، ماں کے پاس پہنچوں گا، ماں مجھے اپنے آنچل میں چھپا لے گی، ماں سے ملاقات ہوگی، ماں مجھے گرم گرم دودھ پلائے گی، ساری چیزیں اور گیت گاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ گھر پہنچتے ہیں اسی خیالوں میں، گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے مستقبل باب، دروازے پر کون ہے؟ باہر سے کہتے ہیں ماں میرا بایزید، ماں دروازہ نہیں کھول رہی، اتنی ماں بنانا چاہ رہی ہے اپنے بیٹے کو۔ آج ہمارے بھی ماں باپ بنانا چاہتے ہیں، اگر ماں باپ سے دور یہاں آئے نا تو اس میں ماں باپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی سوچتے ہیں، وہ بھی آپ کو یاد کرتے ہوں گے میرا لاڈلا اس مدرسے میں پڑھ رہا ہے، لیکن اپنے دل کو اس لیے بہلا لیتے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے کو کچھ بنانا ہے۔ وہ ماں بھی اپنے بیٹے کو بنانا چاہتی تھی، دروازہ نہیں کھولا۔ یہ کہہ رہے ہیں بایزید، ماں فقیر دروازہ کھولیں گے رہی کہ تو میرا بایزید نہیں ہو سکتا، چلے جائے یہاں سے، میرا بایزید تو وہ ہوگا جو میں چاہتی ہوں وہ بن کر آ جائے گا۔ اور ماں نے دروازہ نہیں کھولا، یہ مایوس دل واپس چلے گئے، ماں نے ملاقات نہیں کی، واپس گئے۔ لیکن استاد جب درسگاہ میں آئے تو دیکھا وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے نیچے منڈی کے ہوئے۔ استاد نے کہا بیٹا تم گھر نہیں گئے؟ دیکھا جب اس نے اپنا سر اٹھایا داستہ سنانے کے لیے تو آنسوؤں سے چہرہ پیلا پڑ رہا تھا، زرد افتاد ہوا۔ استاد نے کہا کیا ہو گیا؟ اپنے امامے سے ان کے آنسو کو پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہو گئی، گھر نہیں گئے؟ کہا حضرت میں گھر گیا تھا لیکن ایسا ایسا معاملہ آیا۔ استاد بھی بڑے سمجھدار نے کہا کہ آپ اپنی ماں سے ناراض نہیں ہوئے؟ کہا حضرت ماں سے ناراض نہیں ہوا، بہت دل ٹوٹا ہے، آنکھیں بہت روئی ہے، لیکن میں اپنی ماں سے ناراض نہیں ہوا۔ اب حضرت میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے چھٹی مت دیجیے گا، اور میری ماں جو کوئی چاہتی ہے بنانا وہ آپ مجھے بنا دیجیے، مجھے کیوں نہیں بنا دیتے وہ آپ مجھے بنا دیجیے۔ اور حضرت ایک اور درخواست کیجیے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ایک اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری ماں کے حق میں دعا کرنا۔ میری ماں جو ہے کمزور ہو گئی ہے، بیمار رہنے لگی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جو وہ مجھے بنانا چاہتی ہے میں جب تک وہ بنوں اور اس کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے، تو میری ماں کے حق میں دعا بھی کرنا، اس کی صحت کے لیے، اس کی تندرستی کے لیے۔ استاد کہتے ہیں کہ بیٹا بالکل میں دعا کروں گا۔ پھر اس تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ 17 سال تک یہ بچہ اپنی ماں سے دور رہا ہے۔ کتنے سال؟ 17 سال تک دور رہا ہے، اور 17 سال کے بعد ایک لمبا واقعہ ہے، بات کو ختم کرنا ہے۔ 17 سال کے بعد یہ بچہ جب وہ بن گیا ہے تب اپنے گھر پہنچتا ہے، اب اسی دروازے اسی راستے سے اسی گلی سے جا رہا ہے اپنے گھر، اور گھر کے دروازے مجھے سے کھٹکھٹاتا ہے، ماں پوچھتی ہے کون؟ بایزید۔ ماں دوڑی آتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، سامنے دیکھتی ہے سنتی لباس میں، چہرے پر سنت ہے، ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہوا ہے۔ ماں اس کو اپنے گلے سے لگا لیتی ہے، اس کی پیشانی پر بوسہ دیتی ہے، اس کو چومتی ہے، کہتی میرا لال آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا مرحوم شوہر جو تجھے بنانا چاہتا تھا وہ اللہ نے آج تجھے بنا دیا۔ ماں اتنی خوش ہے، ماں کہتی ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے گرم کھانا کھلاؤں گی، گرم